رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اذانوں کی آواز سے فضا مہک اٹھتی ہے، جس میں گھروں میں سحری کی رونق اور افطار کی خوشبو پھیلتی ہے۔ لیکن آج غزہ میں رمضان کی فضا کچھ اور ہی ہے، خاموش، زخمی اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی فضا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں مہینوں سے بمباری، تباہی اور بے گھری نے زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ کئی محلے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، بستیاں اجڑ چکی ہیں، خاندان بکھر چکے ہیں، اور ایسے میں رمضان 2026 اہل غزہ پر ایک اور آزمائش بن کر آیا ہے، مگر ساتھ ہی ایمان کی ایک نئی روشنی بھی ساتھ لے کر یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ غزہ کے اندر سحری کے اوقات کی کیفیت تھوڑا سا محسوس کیجئے کہ غزہ میں سحری کے وقت وہاں نہ تو بجلی ہے مستقل، نہ تو روشنی ہے، نہ بھرپور دسترخوان ہے۔ اکثر لوگ خیموں میں یا ٹوٹے ہوئے گھروں کے ملبے کے پاس بیٹھ کر چند کھجوروں، روٹی کے ٹکڑے یا تھوڑے سے پانی سے سحری کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں سحری صرف ایک اجتماعی دعا کا نام ہے، یا اللہ آج کا دن بھی خیر سے گزار دے۔ اور بچوں کی آنکھوں میں سوال ہے کہ کیا آج بھی بمباری ہوگی؟ کیا آج بھی ہمیں ہجرت کرنی پڑے گی؟ اور اسی طرح سے غزہ میں افطار کا منظر بھی اپنے سامنے آپ لائیے۔ آپ جب بڑے بڑے دسترخوان اپنے گھروں میں سجائیے تو اس وقت اس دسترخوان پر بیٹھ کر نہ صرف غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کیجئے، بلکہ غزہ میں لوگوں کے سامنے افطار کے وقت کیا کچھ منظر ہوگا اسے بھی اپنے دل میں اتار کر دیکھیے۔ کیونکہ افطار کے وقت جب دنیا بھر میں رنگا رنگ دسترخوان سجتے ہیں، غزہ میں اکثر ایک ہی برتن میں پکی سادہ دال یا چاول سب کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر رفاہی تنظیمیں اجتماعی افطار کا انتظام کرتی ہیں، جہاں لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، مگر ان قطاروں میں بھی صبر ہے، شکر ہے اور الحمدللہ کی صدائیں ہیں۔ اذان کی آواز جب ٹوٹے ہوئے مناروں کے درمیان گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ملبے کے ڈھیروں کے بیچ بھی امید زندہ ہے۔ اور کئی مساجد یہاں پر شہید ہو چکی ہے، یا یوں کہا جائے کہ پورا کا پورا غزہ شہر تباہ ہو گیا ہے، تمام کی تمام مساجد اور خانقاہیں تباہ ہو چکی ہیں، مگر یہاں پر آج بھی نماز کا سلسلہ نہیں رکا ہے۔ لوگ کھلے آسمان تلے ملبے کے قریب یا عارضی خیموں میں صف باندھ کر تراویح ادا کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت جب ہوا میں گونجتی ہے تو لگتا ہے جیسے زخمی زمین کو مرہم مل رہا ہو۔ اور ایسے میں رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور غزہ کے لوگ شاید اس صبر کی سب سے بڑی مثال بن چکے ہیں۔ وہ اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، آنسو پوچھتے ہیں اور پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج غزہ میں رمضان صرف عبادت نہیں بلکہ مزاحمت بھی ہے۔ یہ بھوک کے مقابلے میں شکر کی جنگ ہے، خوف کے مقابلے میں ایمان کی جیت ہے۔ ملبے کے درمیان جلتی ایک چھوٹی سی شمع کی طرح غزہ کے لوگ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ٹوٹ سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور اس رمضان کو ان کے لیے آسانی اور امن کا ذریعہ بنائے۔